بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم بزرگوں اور دوستو، ابھی سورہ آل عمران جو قرآن پاک کی تیسری سورت ہے وہ ختم ہوئی. یہاں سے چوتھی سورت سورہ نساء شروع ہو رہی. نساء کے معنی عربی میں عورتیں، تو سورۃ النساء کا معنی عورتوں کی سورت. اس سورت کے اندر عورتوں سے متعلق بہت سارے احکام بیان کیے گئے ہیں، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ النساء. قرآن کی ہر ایک آیت اس سے پہلے والی آیت سے مربوط ہوتی ہے. ایک آیت کا دوسری آیت سے تعلق ہوتا ہے، کنیکشن ہوتا ہے. کوئی بھی قرآن کی آیت بے ربط نہیں ہوتی، بے تعلق نہیں ہوتی. اسی طرح یہ جو سورت ہے، اس سورت کا پہلی سورت سے کیا تعلق ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ سورت کے آخر میں تقوی کا حکم دیا. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو اس سورت کے شروع میں بھی اسی تقوی کا حکم ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم. اے لوگو اپنے پالنے والے اللہ سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا. تو گزشتہ سورت کے آخر میں بھی تقوی کا حکم دیا گیا، اس سورت کے شروع میں بھی تقوی کا حکم دیا. تو اس طرح سے دونوں سورتوں میں ربط پیدا ہو گیا، تعلق پیدا ہو گیا. اچھا، اس سورت کے شروع میں اللہ نے تقوی کا، اللہ سے ڈرنے کا حکم کیوں دیا؟ اس لیے کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے حقوق بیان فرمائے. حقوق دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک اللہ کے حقوق جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ سب اللہ کا حق. اگر ہم اس میں کوتاہی کریں گے تو قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے ہم سے. اگر اللہ مہربانی کر کے معاف کر دیں تو معافی بھی ہمیں مل سکتی. دوسری قسم کے حقوق ہیں بندوں کے حقوق، حقوق العباد. بندوں کے حقوق جن کا حق ہے ان کے معاف کیے بغیر معاف نہیں ہوں گے. جب تک بندے معاف نہیں کریں گے ہمیں، اگر ہم بندوں کے حق میں کوئی کوتاہی کریں، کوئی کمی کریں، بندوں کا حق مار لیں، تو جب تک وہ بندے ہمیں معاف نہیں کریں گے اللہ بھی ہمیں معاف نہیں کریں گے. اللہ بھی ہمیں
معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کہیں گے تمہارے بندے سے معافی کروا کے لاؤ، تبھی میں معاف کروں گا۔ تو بندوں کے حقوق بندوں کے معاف کرنے ہی سے ہوں۔ تو یہ ہے بندوں کے حقوق۔ اور بندوں کے حقوق بھی دو قسم کے ہیں، دو طرح کے ہیں، دو ٹائپ کے ہیں۔ بعض بندوں کے حقوق وہ ہیں جن کو بندے قانون کی مدد سے، کورٹ کچہری کی مدد سے حق حاصل کرتے ہیں۔ جیسے ہم کسی سے کوئی چیز خریدے، زمین خریدے، اب زمین بیچنے والا ہمیں دھوکہ دے دیا، اس کی زمین نہیں تھی، وہ کسی اور کی تھی، ہم نے بیچ دیا اور پیسے بھی لے لیا، تو ہم کورٹ میں ڈال کے کیا کرتے ہیں؟ اس سے پیسے لیتے ہیں۔ کورٹ ہماری مدد کرتا ہے، عدالت ہماری مدد کرتی ہے۔ تو بندے کے حقوق ایسے ہیں جن کو ہم قانون کی مدد سے، عدالت کی مدد سے، پولیس وغیرہ کی مدد سے حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن بعض بندوں کے حقوق، دوسری قسم کے حقوق ایسے بھی ہیں، وہ حقوق اس وقت تک ادا نہیں ہوتے جب تک کہ آدمی کے اندر اللہ کا خوف نہ ہو، آخرت کا خوف نہ ہو۔ جیسے باپ کے حقوق بیٹے کے اوپر، بیٹے کے حقوق باپ کے اوپر، میاں بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق بیوی کے اوپر، بیوی کے حقوق شوہر کے اوپر، رشتہ داروں کے آپس کے حقوق، یہ سب حقوق وہی شخص ادا کرتا ہے جس میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، آخرت کا خوف ہوتا ہے۔ اب اس صورت کے اندر اسی طرح کے بندے کے حقوق اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ رشتہ داروں کے بارے میں، رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں اللہ نے کہا کہ رشتہ داروں کا حق ادا کرو۔ اس کے بعد اللہ نے یتیموں کا حق ادا کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد عورتوں کے، بیویوں کا حق ادا کرنے کا حکم دیا، اور مختلف احکام بندوں کے، عورتوں کے مختلف حقوق اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ تو اب جو آئندہ حقوق بیان کیے جائیں گے، آئندہ جو احکام بیان کیے جائیں گے، ان احکام کو، ان حقوق کو وہی شخص ادا کر سکتا ہے جس کے اندر اللہ کا خوف ہو، آخرت کا خوف۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی اس سورت کو تقوی کے حکم سے شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، مطلق خطاب ہے، مرد ہوں چاہے عورت ہوں، چاہے بوڑھے ہوں چاہے جوان ہوں، چاہے کمزور ہوں چاہے صحت مند ہوں، سب کو خطاب ہے۔ اے لوگو، ڈرو اپنے رب سے، اپنے پالنے والے سے۔ ربکم کا معنی کیا؟ اپنے پالنے والے اللہ سے ڈرو۔ اس کے بعد بندوں کے حقوق وہ بھی ادا کرتا ہے جس کے اندر ہمدردی ہو، ہمدردی کا جذبہ۔ تو اب آگے اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے آپسی رشتے کو بیان کرتا ہے۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس اللہ سے ڈرو، اس پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص، ایک جان سے پیدا کیا۔ کون؟ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بھر کی مٹی، دنیا بھر میں کی زمین سے ہر قسم کی مٹی کو جمع کیا۔ جس طرح آٹا گوندتے ہیں اسی طرح مٹی کو بھی گوندا۔ پھر آدم علیہ السلام کا ایک پتلا بنایا گیا، پھر اللہ نے اس میں روح کو پھونکا تو اس میں اللہ جان آ گئی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اس طرح پیدا کیا۔ اس کے بعد روایات میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پھسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ اب ان دونوں کے ذریعے سے پوری انسانی نسل آگے بڑھی، دھیرے 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 دھیرے۔ تو اللہ تعالی ہم سے کہہ رہا ہے کہ اے انسانوں، اے لوگو، تم سب ایک باپ کی اولاد ہو۔
جس طرح ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے محبت ہوتی ہے، ہمدردی ہوتی ہے، خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے، اسی طرح اے لوگوں تم کو تمام انسانوں سے محبت ہونی چاہیے، ہمدردی ہونی چاہیے۔ جس طرح تم اپنے بھائی کا حق ادا کرتے ہو ایسے ہی تمام لوگوں کے حق کو ادا کرو، ہر ایک کو اپنا بھائی سمجھو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے باہمی رشتے کو بیان کرتا ہے کہ تمہارا یہ رشتہ ہے، تم کوئی اور نہیں ہو، تم سب ایک باپ کی اولاد ہو، لہذا تم ہر ایک کو اپنا بھائی سمجھو اور اس کا حق ادا کرو، اس کے حق ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کرو۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ اللہ جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، پھر اس ایک جان سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا، پھر ان دونوں کے ذریعے سے بہت سے مردوں کو ونساء، بہت سی عورتوں کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ واتقوا اللہ، دوبارہ اللہ حکم دیتا ہے اللہ سے ڈرو، اس اللہ سے ڈرو الذی تساءلون بہ، جس اللہ کا نام لے کر تم دوسروں سے سوال کرتے ہو۔ جب ہمیں ہمارا کوئی قرض دار ہم کو قرض نہیں دیتا ہے، ہم مجبور ہو جاتے ہیں، ارے بھائی قرض دے دے، اللہ کے واسطے میرا قرض لوٹا دے رہے، بولتے نہیں بولتے؟ کبھی کسی سے معافی مانگتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دے، بولتے نہیں بولتے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حوالہ دیتے ہیں، جس اللہ کا تم واسطہ لیتے ہو، جس اللہ کا تم سہارا لیتے ہو، اس اللہ سے ڈرو۔ والارحام، ارحام رحیم کی جمع، رحیم یہ واحد ایک، اس کی جمع ہے نا یہ ارحام، ایک کو رحیم بولتے، کئی ہے تو ارحام، عربی میں یہ واحد اسے جمع بولتے ہیں، انگلش میں کیا بولتے معلوم نہیں، ایک کو کیا بولتے انگلش میں، ایک اور زیادہ آپل کا طور، ایک آپلس کا طور ہیں، خیر تو رحیم ایک، اس کی جمع جو ہے ارحام۔ رحیم کسے بولتے ہیں اصل میں؟ عربی میں بچہ دانی کو بولتے، بچہ پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں جس جگہ رہتا ہے اسے رحیم، بچہ دانی بولتے ہیں، اصل معنی یہ۔ لیکن وہی بچہ دانی رشتے کے بننے کا باعث ہوتی ہے، اسی سے رشتے بنتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتے ہی کوئی باپ بن جاتا ہے، کوئی ماں ہو جاتی ہے، کوئی خالہ ہو جاتی ہے، کوئی ماموں ہو جاتا ہے، کوئی پھپھو ہو جاتی ہے، کوئی چچا ہو جاتا ہے، ہوتا نہیں؟ بچہ نہیں ہوا تو یہ سب رشتے آتے نہیں، تو رشتے کے بننے کا ذریعہ ہے بچہ، وہ بچہ دانی۔ تو اب اس لیے اب رحیم کا معنی کیا ہے؟ رشتہ، رشتہ ناتا۔ تب اس کا معنی ہے اللہ سے بھی ڈرو، رشتوں کو توڑنے سے بھی ڈرو۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، رشتوں کو توڑنے سے بھی ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تمہارا نگران ہے، نگہبان ہے، تمہاری ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے، تمہاری ایک ایک چال کو دیکھ رہا ہے، تمہاری رگ رگ سے واقف ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے اللہ نے رشتوں کو نبھانے کا حکم دیا ہے، رشتوں کو نبھاؤ۔ قرآن اور حدیث میں رشتوں کی بڑی تاکید کی گئی ہے، رشتہ دار رشتوں کو جوڑنے کی بڑی تاکید آئی ہے، قرآن میں بھی حدیث میں بھی۔ تو یہاں قرآن میں تو یہی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، رشتوں کو توڑنے سے بچو۔ اور بھی کئی آیتیں ہیں کہ رشتوں کو نبھاؤ۔ بزرگوں اور دوستوں، رشتے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے،
جن کے کوئی رشتہ دار نہیں ہوتے، جا کے ان کو پوچھو، ان کو کتنی پریشانی اور کتنی تکلیف ہوتی ہے اور کتنے بیزار ہوتے ہیں. ارے میرا تو کوئی بھی نہیں ہے، میں جب بیمار ہو جاؤں، میں ہسپتال میں چلے جاؤں تو میرا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوتا، اسے کتنی تکلیف ہوتی. اب ہمارے رشتہ دار ہیں، بھائی ہے، بہن ہے، بھانجے ہیں، بھتیجیاں ہیں، ماموں ہیں، خالہ ہیں، سب ہیں، اس کے باوجود ہم اس کی قدر نہیں کرتے. بزرگوں، رشتے جو ہیں اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت، اس کی ہمیں قدر کرنی ہے، اس کو نہیں توڑنا ہے. رشتوں کو جہاں تک ہو سکے جوڑنا ہے. رشتوں کو جوڑنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقه وینسى له فی اثره فلیصل رحمہ. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، چاہیے کہ وہ رشتوں کو جوڑے. رشتوں کو جوڑنے کا دو فائدہ اللہ کے نبی نے اس حدیث میں بیان فرمایا. ایک ہے رزق میں، ہمارے رزق میں برکت ہوتی ہے، اور ایک ہماری عمر میں برکت ہوتی، اضافہ ہوتا ہے، ہمارے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے. اس سے پہلے بھی بتلایا تھا، برکت کا مطلب کیا نہیں ہے، تعداد میں، کمیت میں اضافہ ہو جانا. 100 روپے ہے تو 200 ہو جانا نہیں ہے، 100 روپے میں 1000 روپے کا کام ہو جانا، یہ بھی برکت ہے. کبھی اللہ تعالیٰ 100 کے بدلے میں 1000 دیتے ہیں، کبھی اس پیسہ بھی برکت ہوتی ہے. کبھی برکت ایسے بھی آتی ہے، اللہ تعالیٰ جو کام 1000 روپے میں ہونے والا تھا وہ 100 روپے میں کرا دیتے ہیں. کروڑوں میں جو ہونے والا ہو وہ لاکھوں میں کرا دیتے ہیں، جو لاکھوں میں ہونے والا ہو وہ ہزاروں میں کرا دیتے ہیں، جو 1000 روپے میں ہونے والا ہو کام اسے 100 میں ہمارا کام کرا دیتے ہیں. یہ بھی برکت ہے. تو رشتوں کو جوڑنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہمارے رزق میں، ہماری کمائی میں، ہماری تجارت میں برکت ہوتی ہے. بزرگوں اور دوستوں، میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے اپنے رشتہ داروں میں جو رشتہ داروں کا زیادہ خیال رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کمائی میں بھی برکت دیتے ہیں، ان کی عمر میں بھی برکت دیتے ہیں. آپ بھی غور کر کے دیکھیے. اس کے مقابلے میں ان کے دوسرے بھائی جو اتنا زیادہ رشتوں کو جوڑتے نہیں تھے، نبھاتے نہیں تھے، وہ ان سے پہلے ہی مر گئے. حالانکہ بڑے وہ بہت چھوٹے ان کے مقابلے میں، وہ مر گئے. یہ بڑی عمر کے ہونے کے باوجود ابھی بھی زندہ ہیں، اللہ ان سے کام لے رہے ہیں، اور تجارت جو ہے ان کی چمک رہی ہے، اور سب بیماریوں سے محفوظ. ایسے بہت سے ہیں، میں نے دیکھا ہے، آپ بھی دیکھے ہوں گے، غور کر کے دیکھیے. یہ اسی برکت ہے، صلہ رحمی کی برکت، رشتوں کو جوڑنے کی برکت. دوسری برکت آپ نے یہ بیان فرمائی کہ عمر میں برکت ہوتی ہے. عمر میں برکت کا بھی وہی معنی، اللہ تعالیٰ صحت عافیت سے رکھتے ہیں، بیماریاں نہیں دیتے. یا جو کام 100 سال میں کوئی کرتا ہے وہ 50 سال ہی میں وہ کام کر دیتا، اچھا کام. جیسے ہمارے بزرگوں کے بارے میں آتا ہے، حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، زیادہ سے زیادہ 60 پر 4 سال ہی ان کی عمر تھی، لیکن ہزاروں کتاب لکھ کر چلے، ہزار کتاب ان کی کتابیں جو لکھے انہوں دین کے بارے میں، بھیشتی زیور وغیرہ بہت سی کتابیں لکھیں. وہ کتابیں ہزاروں تک پہنچتی ہیں، 1000 تک پہنچتی اس کی. اب یہ اتنا بڑا کام وہی کر سکتا ہے جسے 200 سال ہو، لیکن ہمارے حضرت کا 60 پر 3 سال ہی میں کر کے چلے. ایسے حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی کتنی کتابیں لکھے، کتنے شاگردوں کو پیدا کرے، کتنے مشائخ پیدا ہوئے، کتنے مریدین پیدا ہوئے. یہ سب عمر میں برکت. تو بہرحال یہ فائدہ ہے. اور ایک حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جب مدینہ منورہ آئے تو میں حضرت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے گیا، تو سب سے پہلے جو کلمات
میرے کان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچے وہ یہ تھے، یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کو خوب پھیلاؤ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، جو تمہارا شناسہ ہو اسے بھی سلام کرو، جو تمہارا شناسہ نہیں ہے، تمہاری جان پہچان اس سے نہیں ہے مگر مسلمان ہے تو اسے بھی سلام کرو۔ بس مسلمان ہونا شرط ہے سلام کرنے کے لیے، یہ ضروری نہیں کہ وہ ہمارا جانا پہچانا ہو، مسلمان ہے تو سلام کرو، السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ تو آپ نے پہلا حکم دیا افشوا السلام، سلام کو خوب پھیلاؤ۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، جتنا تم سے ہو سکے غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، خود بھی کھاؤ غریبوں کو بھی کھلاؤ۔ افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ۔ تیسرا حکم دیا وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتوں کو جوڑو، رشتوں کو جوڑو، رشتوں کو مت توڑو، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ۔ چوتھا حکم دیا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، سب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو تم تہجد کی نماز پڑھو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ۔ چار حکم دیا افشوا السلام، سلام کو خوب پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتوں کو جوڑو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب سب لوگ سو رہے ہوں تم اس وقت اٹھ کر اللہ کے سامنے 2 رکعت جتنا ہو سکے کم از کم 2 رکعت پڑھو، صلوا باللیل والناس نیام۔ اس کا کیا بدلہ ملے گا؟ تدخل الجنت بسلام، تم جنت میں صحیح سلامتی سے داخل ہو جاؤ، تدخل الجنت بسلام۔ اور ایک حدیث میں ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ ازواج مطہرات میں سے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے، امہات المومنین میں سے، انہوں نے اپنی ایک باندی کو آزاد کر دیا اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ اے نبی میں نے ایک باندی کو آزاد کر دیا۔ باندیوں کو غلاموں کو آزاد کرنے کا زیادہ ثواب ہے اسلام میں، لیکن یہاں دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اے میمونہ اگر تم وہ باندی اپنے ماموں کو دے دیتی تو تمہیں زیادہ ثواب ملتا، تمہارے ماموں جو فقیر ہیں، حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کو اگر وہ باندی دے دیتی تو تمہیں زیادہ ثواب ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ رشتہ داروں کو دینا، رشتہ داروں میں جو ہمارے غریب ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کو دینے کا زیادہ ثواب ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وعلی ذی الرحم سنتان، غریب کو صدقہ کرے تو ایک ہی صدقے کا ثواب، لیکن رشتہ دار پر صدقہ کرے تو 2 ثواب، صلۃ و صدقۃ، رشتوں کو جوڑنے کا بھی ثواب، صدقہ کرنے کا بھی ثواب۔ تو ہمارے رشتہ داروں میں کون ہے غریب محتاج، اسے ڈھونڈ کے پہلے اس کو دینا ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، خود تو کھوٹیاں بنگلے بناتے رہتے ہیں، ہماری بہن جو ہے وہ ایک جھونپڑی کے لیے ترستی رہتی ہے، ایک جھونپڑی بھی نصیب نہیں، ہماری اپنی بہن، سگی بہن، ہم یہاں خوب عیش کر رہے ہیں، کھوٹیاں بنا رہے ہیں، بنگلے بنا رہے ہیں۔ ہم جیسے ہی مارکیٹ میں نئی گاڑی آ جائے، کار آ جائے تو فوراً خرید لیتے ہیں قسم قسم کی نئے ڈیزائن کی کاریں، لیکن ہمارا بھانجا یا ہمارا بھتیجا یا ہمارا بھائی، بڑا بھائی، چھوٹا بھائی، کوئی بھی ہو، سائیکل کے لیے بھی ترس رہا ہوتا ہے، سائیکل بھی اسے نصیب نہیں، اتنے غریب رہتے ہیں، ان کی طرف دھیان ہی نہیں، خود مزے کر رہے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، اسلام اس کا حکم نہیں دیتا غریبوں کو صدقہ کرو، بلکہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دو، رشتہ داروں کو دینے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا۔ تو بہرحال قرآن میں، حدیث میں رشتوں کو جوڑنے کی، رشتے ناطے کو جوڑے رکھنے کی بڑی تاکید آئی ہے۔
رشتوں کو توڑنے کی کیا سزا ہے، اس کی بھی بڑی وعید آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع رحم، چھوٹی حدیث، وہ شخص جنت میں جا نہیں سکتا جو رشتے کو توڑنے والا۔ لا يدخل الجنت قاطع رحم، رشتوں کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا لا تنزل الرحمت علی قوم فیہم قاطع رحم، اس قوم پر اللہ کی رحمت نہیں نازل ہوتی جس قوم میں رشتوں کو توڑنے والا، رشتے ناتوں کو توڑنے والا جس قوم میں ہو اس پر اللہ کی رحمت نہیں برستی۔ عبداللہ ابن اوفا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم صحابہ عرفہ کے میدان میں حلقہ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اس مجلس میں جو بھی رشتے کو توڑنے والا ہو یہاں سے اٹھ کے چلا جائے۔ تو مجلس کے بالکل آخر میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، فوراً اٹھے گئے، تھوڑی دیر میں پھر واپس آ کے بیٹھ گئے۔ مجلس ختم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے پوچھا میں نے دیکھا کہ تم ہی سب سے آخر میں بیٹھے ہوئے تھے اور تم ہی اٹھ کر گئے پھر واپس آ کے بیٹھ گئے، کیا بات ہے، کیوں گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری خالہ سے جو ہے تعلقات خراب تھے، میں نے اپنی خالہ سے تعلق کو توڑ لیا تھا، ناطے کو توڑ لیا تھا۔ آپ سے حدیث سننے کے بعد میں سیدھے ان کے پاس گیا تو انہوں نے، میری خالہ نے مجھے دیکھتے ہی کہا کیسے تم خلاف عادت آ گئے؟ میں نے آپ کی حدیث سنائی کہ جنت میں رشتے کو توڑنے والا نہیں جاتا، تو میری والدہ، میری خالہ نے جو ہے مجھ سے، میں نے اپنی خالہ سے معافی مانگی، انہوں نے مجھ سے معافی مانگی، ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرا لیا اور صلح کرا لیا اور دونوں راضی ہو گئے۔ اس کے بعد میں آ کر یہاں بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا اس قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جس قوم میں رشتوں کو توڑنے والا۔ تو اس لیے بزرگوں اور دوستوں، رشتے جو ہیں اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، ان کو کما حقہ نبھانا ہے۔ ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں رشتوں کو جوڑنے کے دو درجے، ایک اعلیٰ درجہ، ایک ادنا درجہ۔ اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ ہمارے رشتہ دار ہم سے تعلق توڑیں، رشتہ توڑیں تو بھی ہمیں جوڑنا، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں الزام لگایا، نعوذ باللہ، غلط حرکت کا الزام لگایا۔ اب بشر ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے بعض صحابہ بھی اس میں ملوث ہو گئے، ادھر ادھر کی باتوں سن کے وہ بھی ان کی زبان سے بھی کچھ الفاظ نکل گئے، یعنی ہو سکتا ہے کچھ ہو گئی ہوں گی غلطی، اس طرح کی بات کہہ دی۔ اب ایسا کہنے والوں میں حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو کہ غریب صحابی تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خالہ کے بیٹے تھے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی ان کا خرچ سنبھالتے تھے، برداشت کرتے تھے غریب ہونے کی وجہ سے۔ لیکن جب اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں براءت نازل فرمائی کہ حضرت عائشہ بالکل بری ہیں، ان سے ایسی کوئی غلطی نہیں ہوئی، حرکت نہیں ہوئی، انہوں یہ منافقین نے باتیں پھیلائی ہیں، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی کہ میں اس کے بعد مصطح کی مدد نہیں کروں گا، مصطح کے میں اخراجات نہیں سنبھالوں گا، میں ان کو خرچ نہیں دوں گا، اس طرح کی قسم کھا لی۔ ظاہر ہے کوئی بھی جو ایسا آدمی جس پر ہمارا احسان ہو وہ ہمارے بچے کے بارے میں کچھ بری بات بولے تو ہمیں غصہ آتا نہیں آتا؟
تو حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں انہوں نے کچھ کہہ دیا تھا، اس لیے حضرت ابوبکر کو غصہ آ گیا اور انہوں نے قسم کھا لی اس کے بعد سے میں انہیں کوئی مدد نہیں کروں گا۔ تو فوراً اللہ نے آیت نازل فرمائی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم میں سے جو فضیلت والے ہیں ہرگز ان کو یہ قسم نہیں کھانی چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کو نہیں دیں گے۔ اس طرح قسم کھانا ان کے لیے مناسب نہیں ہے، یہ ان کے شایع نشان نہیں ہے۔ صدیق اکبر ہو اور وہ اس طرح کی قسم کھائے، یہ مناسب نہیں ہے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ معاف کر دیں ان کی غلطی کو، انہوں نے معافی مانگ لی ہے۔ فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اس کے بعد اللہ نے کہا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو فوراً حضرت ابو بکر نے کہا بلا انا احب یا رب العالمین ان اغفر، کیوں نہیں اے اللہ، میں چاہتا ہوں کہ مجھے معاف کر دیا جائے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی قسم کو توڑ دیا، کفارہ ادا کیا اور پہلے کی طرح اپنے خالہ زاد بھائی کی مدد کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ کوئی ہم سے رشتہ توڑے تو ہمیں کیا کرنا؟ رشتہ جوڑنا۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، بدلہ چکانے والا ہے نا وہ رشتہ جوڑنے والا نہیں ہوتا، ولیکن الواصل الذی اذا قطعہ وصلہ، حقیقت میں رشتہ جوڑنے والا وہی ہے جب اس سے رشتہ توڑے تو وہ رشتے کو جوڑے۔ ہمیں کیا کرتے، انہیں جو ہے مجھے سلام کچھ کرتا نہیں، میں کہ اسے سلام کرنا، اپنا بھائی میں بڑا ہوتے ہوئے مجھے سلام کچھ کرتا نہیں، میں کہ سلام کرنا اسے، اس طرح رہتے ذرے، جس کی وجہ سے رشتے جو ہے دور ہوتے جاتے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا رشتوں میں۔ لیکن بزرگوں اور دوستوں، ہو جائے تو بھی ان سب کو پیچھے رکھ کے جو ہے رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرنا، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ ہم سے رشتہ کوئی توڑے تو بھی ہمیں کیا کرنا؟ رشتے کو جوڑنا۔ ادنا درجہ یہ ہے کہ اگر کوئی ان سے ہمیں تکلیف پہنچے تو ہم کیا کرنا؟ ان سے بات کرنا نہیں چھوڑنا، کم از کم سلام کلام نہیں چھوڑنا، ان کے گھر کے پاس سے بھی نہیں گزرنا، بھائی ہے ہمارا، اس کے گھر کو بھی نہیں جانا، ان کے بچوں سے بھی نہیں ملنا، اپنے بچوں کو بھی ان کے گھر نہ بھیجنا، اتنا رشتہ کاٹ لینا یہ بالکل جائز نہیں ہے بزرگوں اور دوستوں، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اعلیٰ درجہ تو کیا ہے، وہ ہم کو دور کر رہے ہیں پھر بھی ہم جا کے ان سے ملے، ہمیں گئے گا تو ہم سے سیدھا بات کرتے نہیں، کھاؤ پیو بھی کیا بھی بولتے نہیں، کہیں جانا نہیں، ایسا نہیں، ہمیں جائیں تو یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ نہ جائے لیکن سلام کلام باقی رکھے، کبھی راستے میں مل گئے تو سلام کرے، یہ ادنا درجہ، اتنا تو بھی ہونا ضروری۔ بالکل سلام کلام بھی چھوڑ دینا یہ جائز نہیں، گناہ ہے۔ تو بہرحال بزرگوں اور دوستوں، آج ہم نے جو آیتیں پڑھی ہیں ان میں یہ اہم حکم ہے کہ رشتوں کو جوڑو، رشتوں کو مت توڑو، کیونکہ رشتے جو ہے اللہ کی طرف سے اترے ہوئے بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرحم معلقۃ بعرش الرحمن، رشتہ جو ہے رحمان کے عرش سے لٹکا ہوا ہے اور کہتا ہے من وصلنی وصلہ اللہ، جو مجھے جوڑے گا اللہ بھی اسے اپنی رحمت سے جوڑے گا، ومن قطعنی قطعہ اللہ، جو مجھے توڑے گا اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ رشتہ خود دعا کرتا ہے اللہ سے۔ تو اس لیے بزرگوں اور دوستوں، رشتوں کی بڑی اہمیت ہے، ان کی قدردانی کرنی چاہیے۔ آپس میں انسان ہونے کے ناطے کچھ انبن ہو جاتی ہے، کچھ ناچاقیاں ہو جاتی ہیں، ان سب کو بھلا کے جو ہے رشتہ داروں کو سے ملنا ہے، کوئی بھی بہانہ ڈھونڈ کے جا کے ان کے گھر کو جانا، ان کو اپنے یہاں بلانا، کسی نہ کسی طرح ان کا تعاون کرنا، مالی تعاون کر سکتے ہیں تو مالی تعاون کریں، جسمانی مدد کر سکتے ہیں تو وہ کریں، جتنا ہم ان سے کر سکتے ہیں کریں، اور تعلق کو باقی رکھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، رشتوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.